اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اسٹوڈینٹس، لاسٹ میں نے آپ کو ایجوکیشن کا فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کوسچن کمپلیٹ کروائے تھے، تو آج میں اس کی ایکسرسائز آپ لوگوں کو کرواتی ہوں۔ پیج نمبر 23 پہ آپ لوگ ایم سی کیوز نکالیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، انسانی تعلیم کا آغاز ہوا حضرت آدم کی پیدائش سے۔ انسانی تعلیم کا آغاز ہوا حضرت آدم کی پیدائش سے، اس کو سرکل کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے، مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا۔ مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا کس نے؟ مسلمانوں نے۔ تیسرا ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا رہا۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا رہا 16ویں صدی تک۔ 16ویں صدی تک۔ اس کے بعد اگلا ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا پہلی وحی میں۔ اسلامی مدارس کے نصاب میں ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اسلامی مدارس کے نصاب میں ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے قرآن کو۔ کس کو؟ قرآن کو۔ برصغیر کے مکاتب میں ذریعہ تعلیم تھا فارسی۔ برصغیر کے مکاتب میں ذریعہ تعلیم تھا فارسی۔ برصغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت کتنی تھی؟ غیر معینہ، ان کی کوئی مدت نہیں تھی۔ برصغیر میں ابتدائی تعلیم کی کوئی مدت نہیں تھی، جیسے باقیوں کی ہوتی ہے 4 سال 5 سال، اس طرح اس کے لیے کوئی مدت نہیں تھی۔ درس نظامی کا نصاب ترتیب دیا کس نے؟ ملا نظام الدین سہالوی نے۔ ملا نظام الدین سہالوی نے۔ درس نظام کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے زیادہ زور دیا گیا فلسفہ و منطق پر۔ برصغیر میں بچوں کو مکاتب میں داخل کیا جاتا تھا 4 سال سے 4 ماہ کی عمر میں۔ 4 سال سے 4 ماہ کی عمر میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ۔ اسلامی تاریخ میں مسجد صفا سواد سے، مسجد صفا کو پہلے باقاعدہ مدرسہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی تاریخ میں مسجد صفا کو باقاعدہ مدرسہ کی حیثیت حاصل ہے۔ دوسرا ہے جی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 70 تک طلباء کے ایک ہی وقت میں قیام پذیر ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 70 تک طلباء کے ایک ہی وقت میں قیام پذیر ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر سے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی ابتدا کی۔ حضرت ارقم۔ فورتھ میں ہے جی، حضرت عمر فاروق نے باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے علماء اساتذہ کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ نمبر 5، امام غزالی نظامیہ بغداد کے صدر مقرر ہوئے تھے۔ کیا ہوئے تھے؟ صدر مقرر ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مدارس کے لیے مکتب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کون سا لفظ؟ مکتب کا۔ مستنصر باللہ نے 1233 میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی جسے جامعہ مستنصریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جامعہ مستنصریہ۔ اس کے بعد ہے، دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ ازہر ہے۔ جامعہ ازہر ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، علاء الدین خلجی اور رقبہ جو خود عالم نہ تھے، وہ بھی تعلیم کے فروغ میں بہت فراخ دل تھے۔ اسلامی مقاصد تعلیم میں تعمیر سیرت کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی مقاصد میں تعلیم میں تعمیر سیرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد پہلا غلط درست ہے۔ پہلے میں آئے گا، جامعہ ازہر 6 صدی عیسوی میں قاہرہ میں قائم ہوئے۔ غلط، غائن۔ جامعہ ازہر 6 صدی عیسوی میں قاہرہ میں قائم ہوئے۔ درست، صحیح۔ برصغیر میں مسلمانوں کی سوری بچوں، پہلے آتا ہے جامعہ ازہر 6 صدی عیسوی میں قاہرہ میں قائم ہوئی۔ غلط۔ دوسرا ہے، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت تعلیم و تعلم پر صرف برہم کی اجازت تھی۔ صحیح۔ کس کی اجازت تھی؟ برہم کی۔ صحیح ہے یہ۔ برصغیر کے مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاضل تھے۔ صحیح۔ چوتھا ہے، انگریزوں نے برصغیر پر قابض ہونے کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بہت ترقی دی۔
یہ ہے غلط۔ تعلیم کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی نشوونما ممکن نہیں، غلط۔ قرآن پاک پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے فلسفیانہ علوم خاص طور پر علم الکلام وجود میں آیا، صحیح۔ برصغیر میں معمولی لکھنا پڑھنا ابتدائی تعلیم کے دوران سکھایا جاتا تھا، صحیح۔ برصغیر کے مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ تعلیم حاصل کرتے تھے، غلط۔ برصغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی، صحیح۔ درس نظامی میں معقولات کی بجائے منقولات کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا، غلط۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی MCQs۔ ملا نظام الدین سہالوی نے ایک نیا نصاب ترتیب دیا اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ دوسرے میں آئے گا، اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجات کے طالب علم زمانہ طالب علمی ہی میں اپنی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے تھے، مونٹیرل سسٹم۔ آگے ہے، سیروا فی الارض اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تاکید کی ہے مدارس میں۔ ان کا نظریہ تھا کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، ابن خلدون۔ ان کا خیال ہے کہ تعلیم کا آغاز مادری زبان سے کیا جائے، ابن خلدون۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، ابن سینا۔ آپ نے تعلیم کی رہنمائی کے لیے تعلیم متعلم لکھی، علامہ زرنوجی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم سکھایا، حضرت آدم کو۔ ان میں ابتدائی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے درسی نظام میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی شارٹ کوسچنز۔ مکتب اور مدارس کا نظام تعلیم کیا تھا؟ پیج نمبر 3 لکھ لیں، اس میں آپ کو اس کے آنسر ملے گا۔ جامعات سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 3۔ اس میں زیادہ تر وہ سوال ہیں جو میں نے آپ کو بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوشچن کا آنسر نہ ملا تو زوم کلاس میں آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیجیے گا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت تعلیمی حالت کیا تھی؟ 15، پیج نمبر 15 پہ۔ برصغیر میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں مقاصد تعلیم کیا تھے؟ پیج نمبر 16۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ پیج نمبر 17۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ثانوی نظامی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ پیج نمبر 18۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ پیج نمبر 18۔ درس نظامی کی خصوصیات، پیج نمبر 19۔ گہرے مطالعے کا طریقہ، پیج نمبر 20۔ بحث و مباحثہ کا طریقہ، پیج نمبر 20۔ مونٹیرل سسٹم، پیج نمبر 21۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں قرآن کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل ہے، پیج نمبر 17۔ فرض عین اور فرض کفایہ کے بارے میں امام غزالی کے خیالات کی وضاحت فرمائیں، پیج نمبر 5۔ نقلی علوم اور عقلی علوم سے علامہ ابن خلدون کیا مراد لیتے ہیں؟ پیج نمبر 9۔ تعلیم انسانی کی طبی ضروریات ہے، علامہ ابن خلدون اس سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 8۔ ابن سینا نے علوم کو کون کون سے 3 مدارج میں تقسیم کیا؟ پیج نمبر 12۔ اب اس سارے کوشچن کے آنسر آپ لوگ لگا لیجیے گے، جو سا نہیں ملے گا آپ میرے ساتھ کلاس میں ڈسکس کیجیے گا، بک میں اپنے پاس رکھوں گی، آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد میں آپ کو لانگ کوشچن تیار کرواؤں گی۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔